نے بڑھائی ہے، شان رمضان آقا نے سکھائی ہے، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ کراچی اسٹوڈیو سے ہم رحمت سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، بچوں کے حقوق، بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ بچے جو ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور اگر ان کی تربیت صحیح طور پر کر دی جائے تو کسی بھی قوم اور ملک کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، روشن ہو سکتا ہے، اور اسی میں اگر کمی رہ جائے تو پوری قوم اور پورا ملک جو ہے وہ انحطاط کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانے کے جہاں مالی طور پر مسائل نہیں ہیں، وہاں پر تو بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ضرور توجہ دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو مالی طور پر مسائل کا شکار ہے۔ ان گھرانوں میں، ان خاندانوں میں بچوں کو باہر بھیجا جاتا ہے کم عمری میں، اور ان سے روزگار ظاہر ہے ان سے لیا جاتا ہے، اور ان کی آمدنی سے گھر جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ تو ایسے بچے جن میں محرومیاں رہ جاتی ہیں، جن میں کمی رہ جاتی ہے، وہ مستقبل میں ظاہر ہے جب قدم رکھتے ہیں تو پھر بہت سی کمی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور بہت ان کی شخصیت میں جو ہے ایک کردار میں کمی رہ جاتی ہے۔ تعمیر شخصیت میں جو ہمارا کردار ہونا چاہیے وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاف کی کیا تعلیمات ہیں، عہد حاضر میں کیا کیا ضرورتیں ہیں، کس طریقے سے بچوں کے مستقبل کو روشن کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں مفکر اسلام مفتی محمد اکمل صاحب، آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ہر دل عزیز، اور ایک ایسی قابل احترام شخصیت کہ جن کے پروگرامز کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 13 سال سے ماشاءاللہ یہ پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے مختلف موضوعات پر اور پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک ریسرچر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، اور تحقیق آپ کا شعبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز و معروف ثنا خان جناب شاہ رخ قادری، محمد شاہ رخ قادری۔ آپ نے دیکھا کہ یکم رمضان المبارک سے آج تک ماشاءاللہ یہ بطور مؤذن اذان فجر ہمارے اسٹوڈیو سے لائیو دیا کرتے ہیں، اور ثنا خان تو ہیں ہی بہت اچھے، تو آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ عقیدت بھی پیش کریں گے۔ شاہ رخ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، وہ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے کیا احکامات ملتے ہیں، کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بچہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسانیت کے ناطے اگر قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھی جائے تو کافر کے ساتھ، اور اگر جاندار کے حوالے سے دیکھا جائے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک سرکار نے ایک واقعہ بیان فرمایا، کسی نے کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرمائی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کتے کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی اجر ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر کے ساتھ بھلائی کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ تو پھر بچے تو پھر اور زیادہ معتبر ہوتے ہیں، انسان کے بچے ہیں، اشرف المخلوقات کے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اپنا بچہ، ایک ہوتا ہے دوسروں کے بچہ۔ دوسروں کے بچے میں تو انسان کے ناطے جو حقوق ہوتے ہیں ان تمام کا خیال کرنا ہے۔ اپنی جب اولاد ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے حقوق بڑھ جاتے ہیں۔ باپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ایک تو ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو بعد میں بچے کے لیے باعث شرم و عار نہ بنے اپنی اولاد کے لیے۔ دوسرا، جب بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھیں، سنت کے مطابق تمام تر تعلیمات وغیرہ، آداب، سب چیزیں ان کو سکھائیں۔ باقی یہ کہ تعلیم و تربیت کا معاملہ، باقی یہ کہ وہ کام کرے نہ کرے اس پہ ہم گفتگو مزید کر لیں گے، یہ اس کے لیے بھی شریعت ہمیں بڑی اچھی تعلیم دیتی ہے، لیکن بہت زیادہ بیجا مارنا پیٹنا، جیسے کہ یہ بعض قاری حضرات کے پاس بچوں کو لے جاتے ہیں، بولتے ہیں جی اس کے پتہ نہیں، کہتے ہیں ہڈیاں ہماری یا گوشت ہمارا، ہڈی آپ کی، اور وہ قاری صاحب اپنا ہتھیار نکال لیتے ہیں کہ بس وہ مل گئی اجازت، کسی کے ٹانگ توڑ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ توڑ رہے ہیں۔ یہ بالکل وحشیانہ سلوک کی ہمارا مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسی میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ مارتی ہیں تو منہ پہ تماچا مارتی ہے، کھینچ کے ڈڑاک کر کے آواز آتی ہے،
اور خوش ہوتی ہیں کہ میں نے دیکھا کیسا تماشا ہمارا، آواز کیسی آئی ہے. لیکن اثر پھر بھی نہیں ہوتا مفتی صاحب. وہ اسی لیے نہیں ہوتا نا کہ وہ اخلاص ہی نہیں ہے تھپڑ مارنے میں. ٹی وی ڈرامے کے بیچ میں جب آ کے تھپڑ کھائے گا بچہ تو اصلاح کہاں سے قبول کرے گا؟ مسئلہ یہ صوتی اثرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جی ہاں. تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس رہے ہیں اور خادم تھے. ایک دفعہ سرکار نے کام کے لیے بھیجا، کہتے ہیں میں باہر گیا، بچے کچھ کھیل رہے تھے، میں ان کو دیکھنے میں لگ گیا. تو تھوڑی دیر بعد کوئی میرے پیچھے سے آیا اور اس نے میرے دونوں کان پکڑ لیے. میں نے پلٹ کے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سرکار نے فرمایا آپ گئے نہیں، ہم نے کام کے لیے بھیجا تھا. تو عرض کیا رسول اللہ میں یہ کھیل دیکھنے لگ گیا تھا. سرکار نے فرمایا اچھا کام پہ چلے جائیے آپ. تو اتنا یعنی پیار اور شفقت والا ماحول یہ ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے. سرکار نے باقاعدہ اپنی سیرت اور کردار سے ثابت فرمایا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ناظرین اس پر مزید کلام کریں گے، مزید سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. رحمت سحر کے دروازے آپ سب پر کھلے ہیں. شاہ رخ قادری موجود ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ماشاءاللہ. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ذوق نعت آپ کے دیوان سے پیش کر رہے تھے شاہ رخ قادری صاحب. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد طفلی کے بارے میں اگر ہم پوچھیں تو آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت اور دیگر بچوں کی طرح دوسری جو کھیل کود کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر، اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کھانا بھی جو ہے کبھی مانگ کر نہیں کھایا، جو مل گیا وہ آپ نے کھا لی. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سیرت طیبہ کا تعلق ہے الحمدللہ سیرت کے وہ تمام واقعات بھی سیرت نگاروں نے محفوظ کیے ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی حیات مبارکہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آغاز اور ابتدا سے لے کر کے آپ کے عہد طفولیت اور بچپنے کی وہ عمر جو 8-10 برس تک کی ہے وہ ساری کی ساری محفوظ ہے، اور وہاں سے ہم ان تمام مسلمان بچوں کے لیے ایک خوبصورت اسوہ حاصل کر سکتے ہیں اور بطور نمونے کے لے سکتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفولیت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیں تو کس طور پر ہم ان بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. آپ اگرچہ کہ یتیم کے طور پر پیدا ہوئے، در یتیم تھے، والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد والدہ کی آغوش میں اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں آپ پلے بڑے، اور 6 سال کی عمر کے بعد جب آپ دوبارہ پلٹ کر کے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور حاضر ہوئے اور پھر وہ سفر ہوا جس میں آپ کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں، آپ نے خود اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کی قبر مبارک کے اوپر مٹی ڈالی. اس وقت اور اس سے پہلے اور بعد کی پوری زندگی جہاں تک آج کے دور کے بچوں کے لیے بحیثیت ایک نمونہ اور رول ماڈل کے ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور خوبصورت ترین جو ایک صفت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نہایت نفیس تھے، اور آپ کی نفاست کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کپڑے بھی پاک اور صاف ہوتے تھے، آپ کا جسم بھی پاک اور صاف ہوتا تھا. عموماً مکۃ المکرمہ، عرب دنیا اور دوسری پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں جو بچے ہوتے ہیں انہیں اپنے اوائل زندگی میں اس بات کا شعور کم ہی ہوتا ہے کہ پاکی، صفائی، طہارت اس کے کیا اصول ہیں اور کیوں برتنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفولیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھی اتنے نفیس بنائے گئے تھے کہ آپ کے جسم اقدس کے اوپر مکھی، مچھر اور اس طرح کی دوسری چیزیں نہیں بیٹھا کرتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں ہمیں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جہاں ہم آپ کے بارے میں جان سکیں کہ آپ لوگوں کے سامنے آئے ہوں، آپ مجمع میں تشریف لے گئے ہوں، آپ کا کسی کے سامنے آمنا سامنا اس طور پر ہوا ہو کہ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کے کپڑے، آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ انور، کہیں کوئی اس میں نجاست، گندگی، گرد، غبار اس طرح کی کوئی چیز ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبعی اور فطری تقاضوں کے تحت اپنے اوائل عمر سے ایک تو پاکیزگی کا آپ نے نہایت خیال رکھا، طہارت کا خیال رکھا، اور اسی لیے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً بچے کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی کوئی چیز دیکھی یا آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو انسان کی نگاہ کو اپنی طرف راغب اور متوجہ کرنے والی ہو، کبھی اس کی طرف التفات نہیں فرمایا اس طور پر کہ آپ خود اس کے طالب اور طلبگار بن جائیں آپ. اور اسی لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ خود بھوک کی وجہ سے آگے بڑھ کر کے کسی سے کچھ مانگ لینا، پیاس کی حالت میں بڑھ کر کے کسی سے پانی کا کٹورا یا گلاس کو طلب کر لینا، یا کوئی دوسری چیز اس کو بطور سائل کے کسی سے مانگ لینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپنے کے اندر اس صفت کو یوں برتا کہ زندگی بھر کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. آپ اگر کوئی سوالی رہے بھی ہوں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے سوالی رہے ہوں گے، کسی انسان کے سامنے آپ نے دست سوال کو دراز نہیں فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ جتنی دوسری ضروریات تھی آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ تمام کے تمام کام جن کو آپ خود کر سکتے ہوں آپ نے ان کو بخوبی سر انجام دیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ابتدائی اپنی عمر میں بچوں کے ساتھ کھیلا تو وہ بھی نفاست کے ساتھ کھیلا، اور کھیلا اس لغو میں کبھی خود ملوث نہیں ہوئے. اگر کسی بچے نے آپ کے ہم عمر ہم جولی نے کوئی ایسا کام کیا جو اس زمانے کے معاشرت اور تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے کسی برائی کے زمرے میں آتا تھا یا کسی شخص کے دل اور دماغ میں اس خاص کام کے بارے میں برائی کا تصور پیدا کر سکتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے دور ہو گئے، آپ کو دور کر دیا گیا، اور آپ نے اپنا میلان اور رجحان ہمیشہ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے، اپنی عادات کے اعتبار سے اس خوبی کے ساتھ رکھا
کہ دوسرے تمام بچے آپ کی اقتدا کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے. آپ کبھی دوسروں کے پیچھے نہیں چلتے تھے بلکہ لوگ آپ کے پیچھے اس عمر سے چلا کرتے تھے. تو بچپن کی پوری زندگی مقتدائے اعظم تھے، بچوں کی بھی مقتدائے اعظم ہیں. تو بچپنے میں آپ نے وہ مثال پیش کی اور وہ مثال جو ہے وہ خود قائم فرمائی کہ قیامت تک آنے والے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوائل اس عمر کے حصے کو اگر آپ مطالعہ کریں، ان بچوں کو سنایا جائے تو یقیناً ان کے مزاج اور طبیعت کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کے اس نورانی عہد طفولیت کے حوالے سے ہم نے کچھ روشنی حاصل کی. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے جو نواسے ہیں حسنین کریمین کے حوالے سے ان سے جو محبت اور پیار، ویسے تو عمومی طور پر تمام ہی بچوں سے آپ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر حسنین کریمین کے ساتھ جو آپ کا حسن کرم ہے وہ فرمائیے گا. جی دیکھیں، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ بچوں میرے ایک دوست تھے، عراقی دوست تھے، ایک دفعہ ہمارے علاقے میں آئے تو میرا جو بڑا بیٹا تھا میں ساتھ اس کو لے گیا، اس ٹائم کافی چھوٹا تھا، تو وہ شرارتیں کرنے لگا. تو ہمارے ادب سکھاتے ہیں بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کرو. تو اس نے کہا نہیں استاد اس کو منع نہیں کرے، اگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا نا تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے جو بچہ آرام سے بیٹھ جائے وہ ضرور بیمار ہوگا. یہ بچوں کے انہوں نے کہا یہ صحت مندی کی علامت ہے. تو بعض ماں باپ اتنا ڈرا دیتے ہیں، دھمکا دیتے ہیں بچوں کو کہ بچے سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں اور خوفزدہ رہتے ہیں، ان میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جبکہ ادھر آپ صورتحال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ایک عام مومن بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جب اللہ کے نبی کھڑے ہوں اور نبیوں کے نبی کھڑے ہوں تو استغراق کا عالم کیا ہوگا. لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں جو انتہائی مقام قرب ہے، اور امام حسن یا حسین آ کے سرکار کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں. امام حسن آ کے سوار ہوئے، سرکار نے سجدہ بڑا طویل کر دیا. صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید وحی نازل ہوئی ہے. جب فارغ ہوئے تو عرض کیا رسول اللہ کیا وحی نازل ہوئی؟ فرمایا نہیں، یہ میرے گردن پہ سوار ہو گیا تھا اور مجھے پسند نہ آیا کہ میں اس کو اتار دوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح جب یہ چھوٹے تھے تو اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں دیا کرتے تھے، بچے چوستے تھے، اور وہ جو لعاب ان کے شکم میں گیا ہوگا تو اس کی برکت کا عالم کیا ہے، جس کو سب ان کی کنجی ہے. اسی طرح جب سرکار نماز کے لیے کبھی آتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے، اپنی زبان ہلاتے. تو وہ چھوٹے تھے منع اس وقت امام حسن، تو وہ آپ کی زبان دیکھ کے ہنستے تھے. وہ جیسے بڑے بھی آج کے زبان ہلاتے ہیں نا، بچے خوش ہوتے ہیں ایسے. اسی طرح اپنے کندھے پہ سوار کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں ہی بعض لوگ تحنیک کے لیے بچوں کو لے کر آتے تھے. تحنیک کا مطلب کہ کوئی منہ میں چیز چبا کر بچوں کے تالو میں لگا دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کے. تو وہ بچے کی عادت ہوتی ہے زبان پھیرتا ہے، تو وہ چیز پھر اس کے پیٹ میں جب وہ لعاب کے ساتھ چیز جائے گی تو برکت پیدا ہوتی ہے. تو بعض اوقات بچے گود میں ہوتے تھے، وہ پیشاب کر دیا کرتے تھے، تو والدین گھبرا کے اٹھانے لگتے. سرکار فرماتے ٹھہر جاؤ، اسے کرنے دو. آرام سے جو پیشاب کر لیتے. اور پھر سرکار کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ کرتا اتار کے دیا ہو کہ لے کے جاؤ دھو کر لا کے دینا، بلکہ بچے کو دے دیتے، اپنے ہاتھ سے پانی منگوا کر اس کو دھویا کرتے تھے. اس طرح امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو قصہ عرض کیا. یہ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، 10 سال تک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے مجھے یوں فرمایا تم نے ایسا کام کیوں کیا. اور فرماتے اگر مجھ سے کبھی غلط ہو جاتا کوئی کام اور گھر والے مجھے ڈانٹنے لگتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں یہ چیز نہ لکھی ہوتی تو یہ کرتا ہے کیوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں. اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جب بھی سرکار باہر نکلتے بچوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہمارے سرکار تعلیم دے رہے ہیں، تربیت ہے، تعلیم ہے آپ کا. ہاں جی ہاں بالکل. اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے قیامت تک کے لیے پیار و محبت کا درس دیا. ایک بس حدیث عرض کرتا ہوں. ایک عرابی تھے بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن یا حسین میں سے کوئی آئے، سرکار نے ان کو چوم لیا. تو اس نے عرض کیا رسول اللہ ایک روایت میں کہ میرے 11 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے قلب سے رحمت نکال لی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ پیار و محبت کا اظہار، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال، ان کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو برداشت کرنا، یہ سرکار کی سیرت کا حصہ. کیا کہنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت و شفقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو سامنے سے بچے آ رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام بچوں کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور میرا بھی دل چاہا، صحابی کہتے ہیں، کہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو کہ حضور کا دست اقدس میرے ہاتھ میں آئے اور میں اسے بوسہ دے لوں. اور یہ تو دل کی بات تھی، لیکن وہ تو جاننے والے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر آشکار فرما دی ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس جب ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ چومتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا ہاتھ تھا کہ جیسے میں نے عطردان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا ہو، اس قدر خوشبوؤں سے معمور آپ کا دست مبارک ہے۔ یہ دست شفقت اور دست رحمت جو ہے یہ تمام پر ہے، اور بچوں پر جو آپ کی شفقت و رحمت ہے اس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید سوالات قائم کریں گے اور آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، رحمت سحر میں شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب محمد شاہ رخ قادری۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بے مانگے، وہ ناداں ہے جو یادامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی چوکھٹ سے خوشی تقسیم ہوتی ہے، میرے آقا کی چوکھٹ سے خوشی تقسیم ہوتی ہے، یہاں بندوں میں بندہ پروری تقسیم ہوتی ہے دستور زمانہ دوستوں سے دوستی کرنا، ہے دستور زمانہ دوستوں سے دوستی کرنا، ارے یہاں تو دشمنوں میں دوستی تقسیم ہوتی ہے، یہاں تو دشمنوں میں دوستی تقسیم ہوتی ہے۔ آج ناظرین بات کر رہے ہیں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حسن سلوک جو بچوں کے ساتھ تھا اور جو آج کے عہد میں ضرورت بن گیا ہے، اور ہماری ایسی ضرورت بن گیا ہے کہ اگر ہم اسے پیش نظر نہ رکھیں تو ممکن ہے کہ کل ہماری جو جنریشن ہے، ہمارا مستقبل ہے، وہ ویسا نہ ہو جیسا ہماری سوچ ہے۔
ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آج مفتی صاحب نے بھی قبلہ نے ابتدا میں اس پر چند الفاظ ارشاد فرمائے کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بچوں پہ سختی نہ کی گئی، بچوں کو مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا، دوسرے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے ان کو شرمندہ نہ کیا گیا تو بچے ہماری تعظیم نہیں کریں گے، ہمارا ادب نہیں کریں گے، یا یہ کہ ہماری حاکمیت ظاہر نہیں ہوگی بچوں پر. یہ جو طرز عمل ہے بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی، انسانی نفسیات ہے کہ جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اپنی آئندہ کی زندگی میں عموماً وہ اسی طرح کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی نفسیات کے اس کمزور پہلو کو مد نظر رکھ کر کے جو نہایت قیمتی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یکرم کبیرنا فلیس منا. جو شخص ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت افزائی نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان سے ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے دوسرے الفاظ میں. اور دوسری جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایک قول بھی ہے، اثر بھی، اور ایک حدیث کا مفہومی معنی بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی عزت کی جاتی ہے. یہ عزت کرنا اور پھر عزت کیا جانا، اس کا براہ راست تعلق بچوں کے اس معاملے کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ان بچوں کی عزت نہیں کرتے، عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کو شرمندہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی بے توقیری کرتے ہیں، آپ ان کو اس سے آگے بڑھ کر کے مارتے ہیں. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ چہروں پہ بچوں کو جو ہے وہ تھپڑ مار دینا یا ان کی پٹائی کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرنا. ہمارے فقہاء نے اس پہ اتنا کلام کیا اور بالخصوص ان والدین اور اساتذہ کو جو ہے وہ مخاطب کر کے یہ کہا کہ بچے خود اپنا انتقام اور بدلہ نہیں لے سکتے. آپ نے ان کو چھوٹا سمجھ کر کے تادیباً سزا دی یا تعزیراً سزا دی. دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ کا مارنا اس حد سے زیادہ ہے جس درجے کا جو ہے اس بچے سے کوئی گناہ یا غلطی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں کل آپ پکڑے جائیں گے. رہی یہ بات کہ اگر آپ ان کو نہیں مارتے تو پھر کیا ہوگا، بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی بچے رہے، آپ کے ساتھ بھی بچے رہے، اور آپ کے ساتھ پورے شہر کے بچے ہوا کرتے تھے. ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر کسی تخصیص کے تمام بچوں پر نہایت شفقت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ اس کو مطلقاً ایک جملہ کہہ کر کے سمجھا دیا کرتے. والدین اس حوالے سے کہ وہ بچوں کی تربیت کو کس طرح کریں تو قرآن کریم نے یہاں پر اصول یہ دیا ہے کہ آپ جس بات کو سمجھانا چاہتے ہوں اور جس بات کی طرف آپ بچوں کے میلان کو لانا چاہتے ہوں اور آپ ان کی تربیت کر کے اس منہج کو اس کو اختیار کروانا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ موعظہ حسنہ، یعنی آپ ان کو واعظ اور نصیحت اس طور پر کریں کہ جس میں کوئی اس بات کا شبہ نہ پایا جاتا ہو کہ خدا نخواستہ آپ بچوں سے کوئی انتقام لے رہے ہیں، آپ ان سے بدلہ لے رہے ہیں یا آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. اور جب بچوں کو نرمی سے سمجھایا جائے گا، بچوں کو مثال دے کر کے سمجھایا جائے گا، بچوں کے سامنے رول ماڈل رکھ کر کے سمجھایا جائے گا تو یقیناً ان کے اندر یہ ملکہ اور استعداد ہوتا، اس بات کا جو ہے وہ ملکہ ہوتا ہے کہ وہ اڈاپٹ کریں. یہ ریسنٹلی یورپ کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کی ایک کلاس تھی اور اس کے اندر پڑھانے والی جو خاتون تھی انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. کسی بچے نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں پائلٹ، تو کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایک مسلمان بچہ تھا اس سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس مسلمان بچے نے جواب دیا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی کہ آخر یہ بچہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ ان کی دادی صاحبہ روزانہ اس بچے کو اپنے ساتھ سلانے سے پہلے صحابہ کرام کے مختلف واقعات کو بیان کرتی ہیں، ان کی سخاوت کے، ایثار کے، ان کے بہادری کے، قربانی کے، ان کی ہمدردی کے، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے برتاؤ کے. تو اگر بچوں کے سامنے اس طرح کے واقعات کو رکھا جائے، اور الحمدللہ ہم صرف واقعہ، قصہ اور کہانی بیان نہیں کرتے بلکہ حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہزاروں صحابہ کرام کی پوری زندگی کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اگر ان واقعات کی روشنی میں ان بچوں کی تربیت نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کی جائے گی تو یقیناً یہ بچے بڑے ہو کر کے خود بھی شفقت اور رحمت کا مجسم پیکر بن کر کے دوسروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ہوں گے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی، بچوں کی بات ہے تو بچے حضرت علی بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر ان کے بچے حسنین کریمین،
اور باہر سے دیکھیں تو حضرت زید بن حارثہ، اور اگر بچوں کا ہی جیسے ذکر آیا مفتی صاحب نے فرمایا حضرت انس بن مالک جو 10 سال حضور کی خدمت اقدس میں رہے، تو گھر کے بچے ہوں یا باہر کے بچے ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت و شفقت سب پر یکساں نظر آتی ہے۔ یہ چیز جو ہے آج ہمیں جس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ آیا گھر کے بچوں پر شفقت ہے اور ان کے ساتھ مروت بھی ہے، لیکن باہر کے بچوں کے ساتھ جو سختی ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، اس سے نہ صرف بچوں کے بھی ذہن بگڑتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں، بلکہ وہی چیز ایک عام ہونے لگتی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج بچوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہونا چاہیے اور جو ناروا سلوک ہے اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح کا سلوک ہونا چاہیے اور جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے اس پر بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، بچوں کے حوالے سے بات ہوئی تو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یتیم، نادار اور وہ مفلس گھرانوں کے بچے جو تھوڑے پیسوں پر کام کرتے ہیں انہیں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی قوم اور ملک کے بچے ہیں، ان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ نہ دے رہے ہیں کم سے کم اس کو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیں۔ یہ جو طرز عمل ہے ہمارا مجموعی طور پر، ہمارا اس سے کیسا تشخص ہماری پوری قوم کا سامنے آتا ہے کہ ہم کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، مطالبہ شرع یہاں پر دو طرح کا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو پیشہ ورانہ مانگنے والے بچے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں گاڑیوں پہ آ کے چپٹ جاتے ہیں اور چہرہ ایسا بنا لیں گے کہ جیسے اس سے بڑا یتیم و فقیر کوئی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں جب ادھر ہوں گے تو شرارتیں کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ وہ ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں، جو خاندانی فقراء ہیں، یہ جو پیشہ اور فقیر ہیں، ان کو تربیت یہ دی جاتی ہے۔ ایسے بچوں کی اگر کوئی حوصلہ شکنی کے لیے کچھ اس قسم کے جملے کہہ دیتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ان کے لیے شدید باعث ضرر نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں ماریں تھپڑ ماریں ان کو اور برا بھلا کہیں، گالیاں وغیرہ نہ بکیں، نہیں، لیکن یہ ہے ضروری ہے، بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ انسان حوصلہ شکنی ضرور کرے، اگرچہ وہ اتنے ڈھیٹ اور پکے ہوتے ہیں، اگر ایک حوصلہ شکنی کرتا ہے تو 10 اس کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن مطالبہ شرع آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کی کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اگر آپ سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو کچھ دے دیتے ہیں، آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، لیکن وہ بات پیچھے جا کے آپ کا ایک طرح سے مذاق اڑاتا ہے کہ ہم نے پاگل بنا لیا اور بیوقوف بنا لیا۔ ایک یہ ہے۔ ایک ہوتے ہیں ضرورت کے تحت بچے آتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، مکینکس وغیرہ کے پاس آپ دیکھیں، چائے کے ڈھابے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی بیچاروں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ کوئی پانا غلط پکڑا دے، کوئی غلط نٹ بولڈ اس کا ٹوٹ جائے، جو اس کو مارتے ہیں پٹائی اور پھر جو حال کرتے ہیں، مغلظات ان کے لیے استعمال کیا جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر وہ بامر مجبوری وہ بچے کام کرنے کے لیے آ ہی گئے ہیں تو ان کو پیار محبت سے ان کے ساتھ معاملہ روا رکھا جائے۔ ہاں، وہ شفقت ایسی نہ ہو کہ بچہ کام چور بنے یا سست بنے، لیکن تربیت کا یہ انداز بہرحال بالکل غیر مناسب ہوگا۔ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھنا یہ ہمارے اسلامی تشخص کو بھی پامال کرے گا، اور خود اس شخص کی شخصیت داغدار بنے گی، جو دیکھے گا بولے گا ظالم آدمی اور اس طریقے سے کر رہا ہے، اس سے ضرور اجتناب کرنا اچھا، آپ نے ابتدا میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، میں چاہوں گا اس کو ذرا اس کو تفصیل سے بیان فرما دیں کہ جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں خاص طور پر، ان کے لیے یہ کون سا ہمارا ایک بن گیا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اس بچے پر سختی ہوگی، اس کو مارا جائے گا، اس کو 3-4 سال جو ہے سختی برداشت کرنی پڑے گی، قاری صاحب یا حافظ صاحب جس طرح اس کا رویہ روا رکھیں گے، اسے حفظ قرآن کر کے اس مدرسے سے آنا ہے۔ یہ جو رویہ ہے، کیا اس کے بغیر قرآن حفظ نہیں ہو سکتا؟ یہ ناگزیر ہے؟ نہیں جی، غیر تربیت یافتہ استاد کا کارنامہ ہے اصل میں۔ وہ استاد خود یہ غور کر لے، اگر وہ کہتا ہے میں نے 10 کو مار کے حافظ بنایا ہے تو 20 اس کی مار کے ڈر سے بھاگے بھی ہیں، اور اب وہ میرے مشورے پہ عمل کریں کہ وہ مارے بالکل نہیں۔ دیکھیں، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ سزاؤں کا بیان بھی ہے تو انعام کے ذکر بھی ہیں، تذکرے بھی ہیں۔ آپ انعام کے ذریعے بچوں کو اس طرح راغب کریں نا، بہت عمدہ۔ بولے کہ اگر تم یہ منزل مجھے اچھے سنا دو گے میں تمہیں 100 روپے دوں گا، اور گھر والوں سے طے کر لے بھائی 100 روپے میں دوں گا، مجھے دے دینا 100 روپے، کیونکہ میں اس طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہوں بچوں کو۔ گھر والے کہیں گے ٹھیک ہے، جب وہ مار کے لیے تیار ہیں تو پیار کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس طرح، اور بچوں میں مقابلے کا رجحان پیدا کریں، ٹیم بنا دیں، 5 بچے اس طرح 5، جس کی منزل پکی ہوگی وہ ٹیم جیتے گی۔ آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے کے اندر ماشاءاللہ بچے بہترین انداز سے یاد کریں گے، اور قاری صاحب کا جو ایک ظالمانہ تصور ہے وہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ بچے تاریخ میں، یعنی آگے جا کے جب تاریخ بیان کریں گے تو استاد کا اچھے الفاظ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، ظالم شخص کا نہیں کریں گے۔ قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے، اور شاہ رخ قادری بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے آج کے موضوع کے اعتبار سے. شاہ رخ قادری نعت کا نذرانہ پیش کریں گے, اس کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہو یاد تیری گوشِ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشِ تنہائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشِ تنہائی ہو, اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت, اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشِ تنہائی ہو, اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو, ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشِ تنہائی ہو, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, کب وہ
چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور اللہ کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ روزوں کو، موجودہ اور آنے والے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ ناظرین آج آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ فجر کی اذان کے بعد بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، لیکن بوجوہ آج آپ کی لائیو کالز نہیں ہوں گی، لیکن ہم بہت بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، وہ سب مفسدات روزہ کے حوالے سے، روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے اس پر آپ نے کلام فرمایا، لیکن کالرز کے سوالات اتنے تھے کہ وہ تشنگی رہ گئی، کچھ اس کے کچھ گوشے باقی تھے، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تین طریقے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی اصول اگر یہ تین یاد کر لیے جائیں تو باقی تمام مسائل انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا تو وہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے، چاہے دوا ہو یا غذا ہو، بشرطے کہ ہم نے قصداً عمدن اس کو داخل کیا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سے بچنے میں کوئی شدید حرج بھی نہیں تھا۔ نمبر تین، انسان کسی شرعی مجبوری کی بنا پر نہ کرے، شرعی مجبوری کی بنا پر روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن گناہگار نہیں ہوتا۔ دوسرا وومیٹنگ بتایا تھا کہ تین اس کی شرائط ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اگر تینوں شرائطیں مجتمع ہو جاتی ہیں، شرائط مجتمع ہوں تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر ایک، روزہ یاد ہو، نمبر دو، جان بوجھ کے کوئی عمل کیا، اور نمبر تین، منہ بھر قے ہو۔ ایک بھی اگر ان میں سے مفقود ہوگی، ایک بھی نہ ہو تو روزہ قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال سے سمجھایا تھا کہ مثال کے طور روزہ یاد نہ رہا، جان بوجھ کے کوئی عمل کیا، منہ بھر قے آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کر عمل کیا لیکن منہ بھر نہ آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا، جیسے ویسی طبیعت مالش ہوتی ہے، ہم ٹینکیاں فل کرتے ہیں سحری کے اندر عموماً 4 پراٹھے، 2 دودھ کے گلاس، 4 ابلے انڈے، 2 پلیٹ سالن، اور بولتے ہیں اب بھی تو بڑی ہیوی ڈوز بتا دی، ایک رات ران رہ گئی، وہ بھی اگر ایک اکتساب فیض کے لیے اذان سے پہلے اگر اس کو شکم اطہر میں پہنچ جاتی تو بڑی بات تھی، لیکن چلو افطار میں تب آزمائی کر لیں گے، وہ پھر وہ بعض اوقات میٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو از خود متلی ہوئی، اس میں چونکہ جان بوجھ کے عمل نہیں ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا، واجب ہونا اور کرنے میں فرق ہے۔ ہونا غیر اختیاری ہوتا ہے، کرنے میں اختیاری ہے۔ اب کرنے میں چاہے وہ زوجین کے مابین تعلق ہو یا اور کسی عمل کے ذریعے کریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی دوپہر میں سو رہا ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ غسل واجب ہونا ہے، کرنا نہیں ہے۔ تو یہ تین اصول یاد رکھے جائیں تو انشاءاللہ تمام تر مسائل تقریباً انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ ناظرین اب ہم ایک بہت اہم پہلو کی طرف مفتی صاحب کی توجہ بھی مبذول کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا جواب بھی نہایت
فرمائیں گے. آج ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سگریٹ کے عادی لوگ، گٹکا کھانے والے لوگ یا دیگر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اور دیگر اگر عوارض اس کو لاحق ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب چونکہ یہ چیزیں ہیں ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ ہے کہ ہم فدیہ دے دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگ لیں، ہماری کمزوری ہے، ہم اس کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے. اس حوالے سے اعذار فرمائیے گا روزہ نہ رکھنے کے، وہ کیا کیا ہیں شرعی طور پر؟ یہ 8-9 عذر شریعت نے بیان کیے ہیں. پہلا اس میں مرض ہے، مرض کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ثبوت مرض 3 اسباب میں سے کسی ایک سے ثابت ہونا چاہیے. نمبر 1، کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مریض ہو جائیں گے، یا روزہ رکھنے سے یہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا تو چھوڑ سکتے ہیں. یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پچھلے رمضان میں روزہ رکھا تھا اسی مرض میں تو ایک دم طبیعت بگڑ گئی تھی، تو سابقہ تجربہ اس رمضان کے روزوں کے لیے بھی دلیل ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ، کہ روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی یا مرض بڑھنا شروع ہو گیا. تو ان 3 میں سے کسی ایک کا ثبوت لازم ہونا چاہیے. اب بعض لوگ بس سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا جی. یہ سر میں درد سے روزہ کیسے؟ چکر آ رہے ہیں. ہاں چکر آ رہے ہیں. چکر تو ویسے وہ تصور روزہ سے ہی آ جاتے ہیں ان کو رکھنے والوں کو. جیسے سگریٹ پان کی آپ نے مثالیں دی کہ نہیں رہ پاتے اس سے، تو یہ طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی تو روزہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ نفس ہمارے مغلوب ہو جائے، ہمارے قابو میں آئے، کنٹرول میں آئے، تو ہم بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں. تو پہلا مرض ہے. دوسرا ہے شدید بڑھاپا. بڑھاپے کا مطلب اتنا آدمی بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بڑھاپے یہ عذر ہے. تیسرا بہنوں کا حیض نفاس وغیرہ ہے، اس میں روزے معاف ہوتے ہیں. چوتھا ہے اگر کوئی بہن حاملہ ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ نے، اس میں بھی یہ 3 چیزیں ہی ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتی ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ پہلے کبھی پریگنینسی کے اندر روزہ رکھا اور طبیعت بگڑ گئی، یا موجودہ مشاہدہ، تو یہ حاملہ بہن بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اسی طرح بعض خواتین بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، تو ہمارے جو بیان کردہ اصول ہیں اس کی روشنی میں تو یہ سب جان سکتے ہیں کہ فیڈنگ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ، ناک یا منہ سے کوئی شاید داخل بدن نہیں ہو رہی، وومیٹنگ نہیں ہے، غسل واجب کرنے والا عمل نہیں پایا جا رہا، تو روزہ قائم رہے گا. لیکن اس میں بھی پھر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ بعض بہنیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کیونکہ دودھ بنتا ہے بلڈ سے اور بلڈ بنتا ہے غذا سے. جب غذا نہیں ہوگی تو دودھ نہیں بنے گا، وہ خون نہیں بنے گا، اور اس سے پھر دودھ نہیں بنتا ہے. تو یہ دودھ پلانا ہم بظاہر بہت آسان سے سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے یہ خواتین ہی بیچاری جانتی ہیں کہ کس قدر جسم میں کمزوری اور نقاہت پیدا ہوتی ہے. تو اگر حالت روزہ میں ایسی صورتحال ہے کہ دودھ پلانے سے بہت زیادہ وہ کمزور ہو جائیں گی، یا دودھ نہ پلائیں تو بچہ انہی کا دودھ لے رہا ہے اس کو نقصان ہوگا، تو بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اسی طریقے سے کام، شدید کوئی کام ہو، یعنی جاب وغیرہ انسان کر رہا ہے، جیسے آپ UAE کی ریاستوں میں چلے جائیں، یہاں سے بیچارے مزدور جاتے ہیں 52, 53, 54 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر روڈوں پہ کام کر رہے ہیں، دھوپ ہے اوپر سے. اچھا وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے ہیلمٹ پہننا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو مخصوص لباس پہننا پڑے گا، وہ بہت زیادہ وہ بہت تھک ہوتا ہے، اس میں ہوا نہیں جاتی اندر. تو ایسی صورتحال میں جب کہ اور کوئی جاب نہ ہو، اگر جاب چھوٹ جائے دوبارہ ملے گی نہیں، مجبوری ہے، اور اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ انتقالی ہو جائے گا، تو اس طرح کا جان کا خوف ہو، عقل کے زائل ہونے کا خوف ہو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کریں، اور بعد میں جب ٹھنڈے موسم آئے تو اس میں روزوں کی قضا کو ادا کریں گے. اسی طریقے سے جہاد جو ہے، اگر واقعی اسلامی جہاد ہو رہا ہو، اور جیسے ہماری فوجیں ہیں جیسے درب ازب وغیرہ میں مصروف ہیں، کسی جگہ پر ہیں فوجی، اور وہ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے میں ہتھیار نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ بھاری بھاری ہتھیار ہوتے ہیں، یا مطلب یہ کہ جنگ کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں بالکل وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ چند اعذار ہیں، ان کا ذرا دھیان رکھا جائے تو بہت بہتر رہے گا. لیکن جن اعذار کے تحت روزہ نہ رکھا جاتا ہے، آج کل یہ مالی طور پر کوئی مستحکم ہے تو وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، روزے نہیں رکھوں گا، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا، مہینے بھر کا راشن ڈلوا دوں گا. یہ جو چیزیں ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے میں نے ابتدائی طور پر عرض کیا، جو معمولی سی چیزیں کھانے کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب چونکہ ہماری مجبوری ہے، تو یہ تو آزار نہ ہوئے، تو اس کے لیے وعید کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک ضعیف روایت کے مطابق ایک روزہ چھوڑنا 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلوائے گا. تو اس لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں جو اللہ نے حدود اور قیودات قائم فرمائی ہیں.
اگر کسی عام بادشاہ کے نو گو ایریا کے اندر اگر آپ داخل ہو جائیں تو آپ قابل گرفت ہوتے ہیں، آپ کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی جو فوجی ایریاز ہیں آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ کو جاسوس سمجھا جائے گا، آپ کو تشدد کر کے آپ سے گلوانے کی کوشش کی جائے گی، جو وہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی بھی کچھ حدود ہیں، ان میں مطلب جرت مندانہ طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کرنا اور اس طرح کے پھر ہیلے بہانے کرنا۔ اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں نکاح جب ہوتا ہے نا تو یوں بیٹھا ہوگا دولہا، بالکل اس میں نہیں آبجیکشن کرے گا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ وہ زوجہ مل رہی ہوتی ہے نا وہاں پہ، تو وہ تو پورا نعت وہ جو قاضی خاں ہیں ان کے اوپر دائرہ مدار ہوتا ہے، جیسا آپ فرمائیں وہ رومال رکھے قبول ہے، قبول ہے۔ اچھا اور اس قسم کے مسائل میں تعلیم شرع یہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں یہ پیدائشی مفتی اعظم پاکستان ہے۔ تو یہ فرق آپ دیکھیے کہ جہاں پر نفسانی خواہشات کی تکمیل کا موقع آتا ہے، نہ اللہ کے قانون کی پرواہ ہے نہ رسول کے قانون کی، جہاں کوئی مادی چیز مل رہی ہو، جہاں فائدے حاصل ہو رہے ہوں، وہاں پہ مکمل اطاعت رسول بھی نظر آئے گی، اطاعت الہی بھی نظر آئے گی۔ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو اپنے نفس کی اس کیفیت کو سمجھنا چاہیے، چاہے خوشی ہو چاہے غم، چاہے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہو، چاہے کوئی شرعی حکم بظاہر ہمارے خلاف ہو، ہمیں ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے وقتی طور پہ تو انسان شاید گزارا کر لے، اور لوگ شاید اس کی اس بے سروپا جو، کیونکہ عموماً ہمارے اطراف میں بھی سارے کے سارے مجتہدین ہی ہوتے تو وہ ہماری ان دلیلوں کو قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو یار، عقل یہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید میں نے سب کو قائل کر لیا تو شاید اس راستے سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی میری ان دلیلوں کو قبول فرما لے گا۔ ایسا نہیں ہے، میدان معاشر میں انسان شرمندہ ہوگا۔ تو جب تک اس میں استطاعت اور طاقت ہے اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا، فدیہ وغیرہ قبول ہی نہیں ہوگا اس کے بدلے میں۔ بلکہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، آئندہ زندگی میں رکھ سکتا ہے تو روزہ ہی رکھنا ہوگا، روزہ ہی رکھنا ہوگا، اس کو انتظار کرنا ہوگا صحت کا۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی نہیں تو انشاءاللہ 5-6 سال بعد امید ہے، فدیہ دے بھی دے تب بھی روزہ رکھنا ہے اس کو۔ جی ہاں، وہ نفلی فائدہ نہیں نا، نفلی ہے وہ تو، وہ فدیہ نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہے، وہ تو ویسے ہی آپ دینا چاہے نہ دینا چاہے۔ ہاں اگر آپ بالکل آخری سٹیج تک آ گئے ہیں، یا آپ کو 5-6 سال آپ نے انتظار کیا کہ شاید صحت مل جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب مجھے امید نہیں ہے کہ آپ کو صحت ملے گی، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچر بن جاؤ، جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، ریسرچر بن گئے۔ ایک بہن نے مجھے کال کی، مفتی صاحب یہ اس میں طلاق ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہو گئی ہے اس مسئلے میں۔ کہا کہ لیکن میں نے تو ریسرچ یہ کی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ طلاق نہیں ہوتی، پھر ریفرنس دینے شروع کیا سورۃ طلاق میں یہ ہے۔ میں نے کہا بہن میں تو آپ کے سامنے طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ لائن دیجیے، مجھ سے کہاں سیکھنا چاہ رہی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ تشریف فرماؤ۔ تو یہ ہمارے یہاں حالت ہے، ایک صورتحال یہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس کھول کر وہاں سے ہم اپنی مرضی کے مسائل نکال کے علماء کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے چنے کی ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، شروع سے بیچارے چنے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ تصور بھی بالکل غلط ہے، یہ چنے نہیں بیچ رہے، 8-10 سال 14 ہمارے تو زندگی گزر گئی اس کے اندر کرتے کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء سے معلوم کیا جائیں، اپنے اجتہادات کو دخل نہ دیا جائے۔ یہ اجتہادات چونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہیں تو رحمانی نہیں ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطانی یا نفسانی اجتہادات ہیں، جو اور نفس اور شیطان کی اطاعت ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، جنت کی طرف۔ بہت عمدہ انداز میں آپ کی اصلاح کے لیے، بڑے شائستہ انداز میں اور بڑے شائستہ الفاظ کے ساتھ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم فقہی مسائل کو سمجھیں۔ ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہر چیز کے، لیکن فقہی مسائل سے ہم اتنا دور ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے ارد گرد اور ہمارے جو معاصرین ہیں ان سے کوئی ذکر کر کے ان کو اپنی رائے پہ قائل کر کے خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مفتیان دین سے معلوم کریں اور فقہی طور پر اس کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں، اس کے مطابق اس فیصلے کو مانیں۔ حاضر ہوتے ہیں کہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوالات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ میرے سوالات نہیں ہیں، آپ ہی کے سوالات ہیں، جو آپ کے ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات ہیں، اور بہت سے ایسے ہمارے کالرز ہیں جو یہ کوشش تو کرتے ہیں ہم کسی بھی طرح ٹیلی فون لائن پر سوال بھیج دیں اپنا، لیکن نہیں رابطہ ہونے کے سبب
یہ تشنگی دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا آف ایئر ہمارے کالر نے کیا کہ ہماری بہن تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے گھر میں, تو ان کے شوہر جو ہے منع کرتے ہیں, کہتے ہیں گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں وہ خاتون کیا کریں, کس طرح اس کے فیوز و برکات جو اعتکاف کے ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں؟ بہنوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں اس میں اجازت شوہر واجب ہے. واجب ہے, جی ہاں. اگر شوہر منع کرتا ہے تو بالکل اس طرح کی کسی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ہاں اگر شوہر خاموش ہے تو دو صورتحال ہے. کیا وہ ناراض رہ کے خاموش ہے؟ کیونکہ بعض بہنیں ایسی طوفانی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے شوہر بیچارہ بولتے ہوئے گھبراتا ہے, بولتی مجھے منع کوئی کر رہا ہے, تو منع کر کے اس نے موت کو دعوت دے اور دی. میں نے کون سا کچھ کرنا ہے, میں نے تو عبادت کرنی ہے اللہ کی, ہاں. آپ مجھے اس سے روک رہے ہیں. جی ہاں. وہ میں وہاں پہ گیا UK, تو ایک بڑا مظلوم سا شوہر مجھے ملا, دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے صاحب ایک مسئلہ تو بتایا. میں نے کہا ہاں. وہ 12ویں کے ایام تھے. کہنے لگا کہ ایسی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو سارے بچے ہمارے حوالے کر کے صبح نکلیں ایک محفل میں, پھر دوسری تیسری, پھر شام کو واپس آئیں, اور ہم کہیں دبے دبے الفاظ میں تو کہیں کہ تم اللہ اور رسول کے راستے سے روکتے ہو, شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی. تو اب وہ کیا کریں, تو بیچارہ پیمپر بدل کے آدھا ہو گیا تھا وہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی عبادت ہی, چونکہ سنت موقدہ ہے بہنوں کے لیے, تو ویسی صرف سنت موقدہ بھی نہیں ہے, تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ پہلے شوہر سے اجازت لیں. اگر وہ اجازت خوش دلی کے ساتھ دیں تو ضرور عبادت کریں, لیکن اگر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ناراض ہے یا وہ واضح طور پہ انکار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ نہ کریں. یاد رکھیں کہ غزوہ تبوک میں سرکار تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جتنے لوگ اس وقت مدینے میں موجود ہیں, بوڑھے تھے یا کچھ غریب تھے جو نہیں جا سکے تھے, بہت ہی غریب تھے اور سامان جہاد نہ ہو سکا, بچے تھے, سرکار نے فرمایا وہ ہمارے جہاد کے ہر حصے کے ثواب میں شریک ہیں. واہ 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 واہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو گھروں میں ہیں, جہاد تو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. فرمایا لیکن ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں, کہ اگر یعنی اللہ ان کو توفیق دیتا تو وہ آتے, یہ ان کی نیتیں تھیں. تو بس ایسی بہنیں اچھی نیت کر لیں, جیسے حضرت عثمان غنی کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا, اصحاب بدر میں شمار فرمایا. کیا بات. تو وہ یہ نیت کریں کہ اگر ہمارے شوہر راضی ہوتے تو ہم اللہ کے لیے باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر بھی اس عبادت کو اختیار کرتے, تو ہم اللہ کے حکم اور اطاعت میں ہی اپنے شوہر کا حکم مان رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو ثواب. اچھا, اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اجازت دے دے, ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, تو کیا وہ خواتین جو گھر میں اعتکاف میں ہیں وہ گھر کی صفائی یا پکوان وغیرہ کے سلسلہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں کر سکتی ہیں. ہاں اگر اسی جگہ پر وہ کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے, اسی سراؤنڈنگ میں کہ وہیں پر کوئی چیز انتظام ہو سکتا ہے تو وہاں رہ کے کام کر سکتی ہیں. وہ بھی بلکہ مشغولیت انسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, کیونکہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے, لیکن بامر مجبوری ایسا کر لیں تو اس کی گنجائش نکل سکے گی. لیکن اس روم سے باہر نکل کے کوئی کام کرنا, اس سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اچھا, اب ہم تراویح کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ سے, بہت اہم مسائل اس پر لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں موجود. یہ فرمائیے گا کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا, تو کیا اس کا روزہ اپنی جگہ وہ رہتا ہے اور تراویح کے نہ پڑھنے سے اس کے روزہ کوئی متاثر ہوتا ہے؟ ہاں, یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ وہ بعض اوقات دو عبادات کو آپس میں ملا کر ایک کی صحیح ہونے کو دوسرے کا صحیح ہونا, یا ایک کے خراب ہونے کو دوسرے کا خراب ہونا قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تراویح الگ مستقل عبادت ہے, روزہ الگ مستقل عبادت ہے. تراویح نہ پڑھنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, ترک تراویح کا وبال ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا, احناف کے ہاں تو 20 رکعت تراویح ہے اور 8 رکعت پڑھی جاتی ہے, تو یہ فرمائیے گا کہ اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ بھئی 8 ہی چونکہ سنت کے مطابق کہتے ہیں 8 پڑھیں, احناف کے ہاں 20 رکعت, تو اس پر بھی کچھ میں چاہتا ہوں روشنی ڈال دیجیے تاکہ بہت. جی ہاں, دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق, یہ مصنف کتاب کا نام ہے, ابن ابی شیبہ نے اس کو ترتیب فرمایا, تو جو تصنیف کرتے ہیں اس کو مصنف کہتے ہیں عربی میں, تو ان کے نام سے معروف ہے. اس میں ہمارے اور شرح معانی الاثار وغیرہ میں جو روایات ہیں جن سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہوتا ہے, ہم انہی کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 8 رکعت تراویح والی جتنی بھی روایات ہیں وہ تہجد کے ساتھ خاص ہیں. اچھا. ہاں, میں اسی لیے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان انتہائی قابل توجہ ہے, بخاری میں موجود ہے. آپ نے فرمایا سرکار رمضان اور علاوہ رمضان کے ہمیشہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے, اور پھر 3 رکعتیں آگے کر کے ان کو وطر بنا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو علاوہ رمضان کے تراویح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر تراویح کا نہیں ہے, ذکر تہجد کا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی کچھ روایات سے استدلال کیا ہے, تو ہم ان کا احترام کریں گے. بالکل, بہت بڑے مجتہد ہیں, تو جو آپ کو فالو کر رہے ہیں
امام شافعی یعنی کو شوافع جو ہیں شوافع وہ 8 پڑھیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس دلائل کثیرہ ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد پوری 20 رکعت پڑھ رہی ہے تو 20 رکعت ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تراویح کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ 6 روزہ 10 روزہ 12 روزہ 15 روزہ یہ اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد استثناء ہے اور اس کے بعد جناب اب ہم کاروبار کریں، شاپنگ کریں، 15 رمضان کے بعد رمضان کو خیر بات کہہ کے اور عید کی تیاریوں میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں یا کاروباری مصروفیات میں، اس پر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رمضان میں تراویح کے ساتھ 2 چیزیں سنت موقدہ ہیں، ایک رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا، اور نمبر 2 اگر جماعت کا اہتمام ہے تو اس میں پورا ایک قرآن ختم کروانا۔ یہ 2 سنتیں، اگر آپ نے 10 روز میں تراویح ختم کر لی تو قرآن کی سنت تو ادا ہو گئی کہ پورا قرآن ادا کرنا تھا، وہ بیان ہو گیا، اور قیام کی بھی سنت ادا ہوگی۔ جی ہاں، لیکن جو باقی جو 20 دن آپ کو ہر رات میں تراویح پڑھنی تھی وہ سنت کیسے پوری ہوگی؟ وہ تو پڑھنے سے ہی ہوگی نا۔ تو یہ غلط خیال ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن سننا سنت ہے، وہ 5 دن میں سن لیا تو بس ادا ہو گیا، اس کے بعد تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تراویح رمضان کی تمام راتوں میں ادا کرنی ہی ہوگی۔ اچھا، اور یہ بھی کہ ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ جو حفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں جو قرآن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن تو کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہمارے ہاں جب آواز آتی ہے مائک پر، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بس لا تعلمون تعقلون یہ سنا جاتا ہے، اس کے بعد آیت پوری ہمارے سماعت سے۔ یہ فرمائیے گا اس طریقے سے مناسب ہے یا ہو جاتی ہے تراویح؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں اس طرح غلط سلط قرآن پڑھنا، چبا کے قرآن پڑھنا، یہ بالکل مکروہ ہے، شدید قسم کا مکروہ ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی حرام کے نزدیک لکھا ہے۔ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت خود بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ آج کل حفاظ ایسے پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہی مصیبتوں کی وجہ سے فقیر کو کئی سال تک جماعت سے تراویح پڑھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنا حوال لکھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے حال لکھ رہے ہیں، بہار شریعت میں موجود ہے۔ یعنی اس دور میں بھی ایسے مکروہ کچھ حفاظ تھے کہ جو مطلب مسجدوں پہ قابض ہو گئے تھے، کیونکہ کمیٹیاں ہماری سارے کے سارے ماشاءاللہ، کوئی بابا جی ہوتے ہیں من پسند، ہاں بابا جی اب ریٹائر ہو گئے، ہاں کوئی گھر میں کام ہے نہیں ہے تو مسجد میں آ جاؤ تراویح پڑھا، ہاں وہ نہیں وہ کمیٹی میں صدر بن جائے، اس کے صدر بن جائے، کمیٹی میں آ جاتے ہیں۔ وہ بابا کو گھر میں تو کوئی پوچھتا نہیں تو یہاں حکومت مل جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے سلیکٹر، ان کے سامنے آتے ہیں حافظ صاحب نے 10 منٹ میں تراویح ختم کی اور یعلمون تعلمون، تو یہ دیکھا 15 منٹ میں انہوں نے 15 منٹ میں ختم کر لیا۔ یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ جہاز پہ سوار، تو بس وہ سارے نمازی بھی خوش ہیں کہ بھئی ٹینکیاں فل کر کے آئے ہوتے ہیں، اصل میں وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں جلدی جا کے بستر پہ پڑ جائے، تو حافظ صاحب تیز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، بس ہم لوگ حسن ظنی قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات مقصود اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نہیں ہوتا، بس جلدی اپنے سر سے ایک بلا کا اتارنا، ایک مصیبت کا۔ ایسے حفاظ کرام سے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمیٹی پر وبال ہے، حافظ پر بھی وبال ہے، جو نمازی خاموش ہیں ان پر بھی وبال ہے۔ اس کی جماعت سنت موقدہ للکفایہ ہے، پورے محلے میں سے چند لوگ بھی آ کے جماعت ادا کر لیں تو ادا ہو جائے گی۔ اگر اطراف میں ایسا کوئی حافظ موجود ہے جو اتنا غلط سلط پڑھتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سے بہتر ہے گھر میں سورتوں سے تنہا پڑھے جائیں، جماعت سے بہتر ثواب حاصل ہوگا۔ خواتین جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، خواتین کا از خود امام بننا ہمارے فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، اس لیے ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ کوئی خاتون عالمہ ہیں اور وہ اس کا اہتمام اس لیے کرتی ہیں کہ تراویح جماعت میں لوگ اور خواتین شوق و ذوق سے آ جائیں گی، اس کے بعد کوئی درس قرآن وغیرہ کا اصلاحی بیان کا اہتمام رکھا جائے تاکہ بہنیں مسائل سیکھیں اور ان کی اصلاح ہو، تو میرے خیال میں اچھی چیز ہے۔ لیکن اس میں بس تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں کہ جو بہنیں آئیں، نمبر 1 گھر اگر شادی شدہ ہیں شوہر سے پوچھ کر آئیں، غیر شادی شدہ ہیں تو جو گھر کا کفیل ہے اس سے پوچھ کر آئیں۔ نمبر 2 باپردہ نکلیں۔ نمبر 3 راستہ پر امن ہو۔ نمبر 4 جس مقام پر پہنچے وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ نمبر 6 تراویح پڑھنے ہی آئیں، یہ نہیں کہ تمہاری ساس کیا کر رہی ہے اور تیری بہو نے کیا کیا ہے، یہ عورتوں کا یہ بڑی مصیبت ہے۔ تراویح بعد میں شروع ہوئی، آدھے گھنٹے ان کے پہلے پتہ کہ 20 رکعت میں بہت ٹائم ہے، کافی باتیں ہو جائیں گی۔ ہاں نہیں، وہ امام ان کی شروع ہو جائے گی، وہ پیچھے لگی پڑی ہوں گی چی کرنے میں۔ ایک صاحب نے کہا نا کہ عورتیں 2 ٹائم ہی خاموش ہوتی ہیں، یا تو یہ سو جائیں یا مر جائیں، ورنہ کیا مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا، بڑے ہی شائستہ انداز میں
اور بہت ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب بیانات فرماتے ہیں، جوابات ارشادات فرماتے ہیں جو آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت اہم، بنیادی اور ضروری سوالات میں نے جو آج قائم کیے آج کے اس پروگرام میں، ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ مفتی محمد اکمل صاحب نے انشاءاللہ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہے گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد شاہ رخ قادری۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ پوری ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، اتنی قربانی جی بالکل، 15 صدی یہ رت ہجری میں جگہ ہیں، عبادات ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی بات ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان
آقا نے سکھائی ہے.